شیخ غرسینی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے داروغہ جہنم سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی صحبت یافتہ موجود ہے، تو اس نے جواب دیا، خدا کی قسم کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مریدین پر میرا ہاتھ اس طرح سایہ فگن ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اگر میرے عقیدت مند عالی مرتبت نہیں ہیں لیکن میں تو عالی مرتبت ہوں، خدا کی قسم میرے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ میں ان سب کو لے کر جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس نے نہ تو آپ کی بیعت کی اور نہ ہی آپ سے خرقہ پہنا لیکن آپ سے نسبت رکھتا ہے؟ آپ غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کو مجھ سے نسبت ہے اس کو کعبۃ اللہ سے بھی وابستگی حاصل ہو جائے گی، اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص میرے مدرسے کے راستے سے بھی گزر جائے قیامت کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ جو اپنے کو کہے میرا، مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزرے، وہاں ایک مسلمان اور عیسائی کو جھگڑتے دیکھا۔ آپ نے ان سے لڑائی کا سبب پوچھا۔ مسلمان کہنے لگا، یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہماری نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری نبی افضل ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا، ہماری نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عیسائی سن، میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تو ہمارے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیران پیر دستگیر غوث الاعظم نے کہا اس عیسائی کے ساتھ کہ میرے ساتھ قبرستان چلو، تو آپ قبرستان چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، لے اب جس قبر پر تو ہاتھ رکھ دے گا میں اس قبر والے کو زندہ کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے بہت پرانی سی قبر پر ہاتھ رکھا کہ اسے زندہ کریں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے نصرانی، جب تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا، وہ قم باذن اللہ پڑھتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر تو نے ہاتھ رکھا ہے، پہلے تو میں تجھے اس کے متعلق یہ بتاؤں کہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا۔ کہنے لگا، یہ تو بہت حیران کن بات ہوگی۔ آپ غوث پاک پیران پیر دستگیر نے فرمایا، یہ ایک گویّا تھا، اگر تو کہے تو یہ گانا گاتا ہوا اٹھے گا۔ اس نے کہا، یہ تو اور بھی تعجب والی بات ہوگی۔ کہہ کر غوث پاک پیران پیر دستگیر نے قبر کی طرف توجہ کی اور فرمایا، قم باذنی، یعنی اٹھ میرے حکم سے۔ بس پھر کیا تھا کہ قبر پھٹ گئی اور مردہ گاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب عیسائی نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم کا تقویٰ و پرہیزگاری حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ و پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی زہد و عبادت اور ریاضت و مجاہدے میں گزار دی۔ دور طالب علمی سے لے کر ختم جوانی تک آپ نے ایسے زبردست مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں
کہ جن کے تصور سے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحب قلاد الجواہر شیخ عبدالقادر نجار لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مجھ سے اپنے واقعات اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ میں نے جس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے۔ جب وہ مشقتیں میری قوت برداشت سے باہر ہو جاتی تھیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر سختی کے ساتھ فراخی ہے۔ بلا شبہ آپ ریاضت و مجاہدے میں یکتائے روزگار اور واحد الاثر تھے۔ سیرت و سوانح کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تقریباً 25 سال عراق کے جنگلوں میں ایسے گزارے ہیں کہ نہ تو آپ کو کوئی جانتا اور نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے۔ اس دوران صرف جناتوں اور رجال الغیب سے ہی آپ کی ملاقات تھی۔ بس وہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معرفت خداوندی کا درس لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگل بیابان میں 25 سال تک عراق کے صحراؤں میں اقامت پذیر رہا۔ نہ میں کسی کو جانتا نہ لوگ مجھے پہچانتے۔ اس 25 سال کی مدت میں آپ نے کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کی۔ اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹتے ہوئے مدائن کے میران جنگلوں میں صحرائے نوردی کرتے رہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے 1 سال تو زمین پر گری پڑی چیزیں کھا کر زندگی بسر کی اور دوسرے سال صرف پانی پر ہی اکتفا کیا۔ پھر تیسرے سال نہ ہی کچھ کھایا نہ ہی پیا۔ 40 سال تک مسلسل آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید اس طرح تلاوت فرماتے کہ صرف ایک پاؤں پر کھڑے رہتے اور ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتے۔ تمام رات اسی حالت میں گزر جاتی، یہاں تک کہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ نہ آپ نے کھانا کھایا اور نہ ہی پانی پیا اور نہ ہی رات میں سوئے، اور 40 دن تک یہی کیفیت رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گوشہ غزلت میں چلے جاتے اور عبادت خدا میں مستغرق ہو جاتے۔ اس دوران کسی کو آپ سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی۔ طلوع فجر کے بعد ہی خلوت سے جلوت میں آتے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی کا بیان ہے کہ رات کے وقت ایک مرتبہ کسی کو آپ سے ملنے کی حاجت درپیش آئی۔ وہ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور ملاقات کی تمنا ظاہر کی، مگر ہزاروں کوششوں کے باوجود اس شخص کو مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور طلوع فجر تک انتظار کرنا پڑا۔ آپ نے جو عبادت و ریاضت میں اتنی مشقتیں برداشت کیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ جن کی منبر بنی گردنیں اولیاء، جن کی منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہم سب کو پیران پیر دستگیر غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور انسیت عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔